بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم. اس بات سے واقف ہیں زمانے والے، اس بات سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے. مٹ گئے مٹ جائیں گے شبیر تیرا نام مٹانے والے. معزز سادات کرام، حاضرین و سامعین، آج کا دن 10 محرم الحرام حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے اور دیگر شہدائے کربلا کی شہادت کا دن ہے. میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے نبی آپ فرما دیں میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اس تبلیغ رسالت پر سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت کیجیے گا. جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کے وہ کون سے رشتہ دار ہیں کہ جن کی محبت کا حکم اللہ نے قرآن پاک میں دیا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، علی والفاطمہ وابناہما، علی، فاطمہ اور حسن و حسین. سامعین محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسین. کہ حضور نے ارشاد فرمایا، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. اللہ اس سے محبت کرے، اللہ اسے اپنا محبوب بنائے جو حسین سے محبت کرتا ہے. حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی یہ جو شہادت ہے، اس کی یہ انفرادی مقام ہے اس شہادت کا کہ کوئی شہید ہوتا ہے تو اس کی شہادت کا چرچا، اس کی شہادت کا تذکرہ بعد میں ہوتا ہے. وہ شہید ہو میدان کارزار میں، وہ لڑائی کرے تو اس کا تذکرہ بعد میں ہوتا ہے. لیکن حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی وہ شہادت ہے کہ آپ ابھی پیدا ہی ہوتے ہیں تو حضور پہلے ہی امت کو بتا رہے ہیں. حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس روایت کو پیش کرتی ہیں، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے. حضور کی چچی جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتی ہیں کہ ایک دن میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں نے آج رات ایک ڈراؤنا خواب دیکھا ہے. حضور نے فرمایا، اے میری چچی جان بیان کریں وہ ڈراؤنا خواب کیا ہے؟ عرض کی گئی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں آپ کے جسم اطہر سے ایک ٹکڑا کاٹا گیا ہے، وہ میری گود میں آیا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان قریب میری بیٹی فاطمہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، اے میری چچی جان وہ تیری گود میں آئے گا. حضرت ام فضل فرماتی ہیں، کافی دن گزرے، وقت گزرتا گیا، خاتون جنت کے ہاں حسین پاک پیدا ہوئے، وہ میری گود میں آئے، میں نے ان کی تھوڑی پرورش کی. حضرت ام فضل فرماتی ہیں، کافی دنوں کے بعد میں حضور کی بارگاہ میں گئی، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں دیکھ رہی تھی، حسین پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں تشریف فرما ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا، ابھی ابھی میری بارگاہ میں جبریل امین آئے ہیں اور انہوں نے آ کر بتایا ہے، اے اللہ کے رسول، ان قریب آپ کی امت کے بدبخت لوگ آپ کے اس نواسے حسین کو شہید کر دیں گے، تو میں اس لیے رو رہا ہوں. ابھی ابھی جبریل یہ مجھے
کربلا کی مٹی دے کر گئے ہیں، سرخ مٹی دے گئے ہیں، اور کہا گیا ہے اس مقام پر حسین پاک کو شہید کر دیا جائے گا۔ بلکہ ایک دوسری روایت میں آتا ہے، حضرت ام سلمہ حضور کی زوجہ محترمہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن حسین پاک کھیل رہے تھے تو حضور علیہ السلام نے ان کو گود میں لے لیا، پھر حضور رونے لگ گئے۔ حضور علیہ السلام سے میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وہ مٹی دکھائی، اے ام سلمہ یہ مٹی اپنے پاس رکھ لو، اذا تحولت هذه التربة دما، جب یہ مٹی سرخ ہو جائے گی سمجھ لینا اس دن میرے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو سامعین محترم، آخر وہ دن آیا 10 محرم الحرام۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو میں مکہ مکرمہ میں تھا، سویا ہوا تھا، میں نے خواب دیکھا، ظہر کا وقت تھا، خواب دیکھتا ہوں کہ خواب میں حضور علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، آپ کے سر مبارک پر، آپ کی داڑھی مبارک پر گرد ہے، کربلا کی وہ مٹی ہے۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ کی یہ حالت کیوں ہے اس طرح؟ اور آپ کے ہاتھ میں اس وقت ایک شیشی تھی جس میں خون تھا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اس میں کیا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے کہ یہ حسین پاک اور آپ کے ساتھیوں کا خون ہے جو میں کربلا کے میدان میں جمع کرتا رہا ہوں۔ سامعین محترم، حضرت عباس فرماتے ہیں میں اٹھا، اس دن یہ دیکھا منظر کہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ وہی دن تھا جس دن حسین پاک کو شہید کیا گیا تھا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں مدینہ منورہ میں تھی، میں روزانہ اٹھ کر یہ دیکھتی تھی جو حضور نے مجھے مٹی عطا فرمائی تھی، میں روزانہ اس کو دیکھتی تھی۔ جب 10 محرم الحرام کا دن آیا تو میں نے دیکھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور علیہ السلام میرے خواب میں آئے اور حضور علیہ السلام کے سر اور داڑھی مبارک پر گرد ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا شاہد تو قتل الحسین آنفا، ابھی میں مقتل حسین سے ہو کر آیا ہوں۔ تو سامعین محترم، یہ حضور علیہ السلام کے اس شہزادے حسین پاک کی شہادت کا یہ انفرادی مقام ہے کہ آپ کی شہادت کے تذکرے پہلے ہی ہو چکے تھے۔ سامعین محترم، چند واقعات، ایک دو واقعات شہادت کے بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ شمر لعین جب یزید کے دربار میں گیا تو یزید نے پوچھا شمر سے کہ تو نے حسین علیہ السلام کو، تو نے حسین کو کیسے شہید کیا؟ تو سامعین محترم، وہ شمر بدبخت کہنے لگا کہ جب میں کربلا کے میدان میں کیا دیکھتا ہوں کہ حسین پاک گھوڑے سے نیچے آپ اتر آئے ہیں، آپ کے پاس میں نے کافی یزیدی بھیجے کہ آپ کو شہید کر دیں، آپ کو قتل کر دیں، تو کیا دیکھتا ہوں کہ کافی یزیدی لشکری واپس چلے جاتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کیا بات ہے، میں پوچھتا ہوں کیا بات ہے، کیوں واپس چلے جاتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم جب بھی حسین پاک کے قریب جاتے ہیں ہمیں یہ لگتا ہے کہ پیغمبر اسلام وہاں تشریف فرما ہے، ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہاں حضور علیہ السلام خود جلوہ گر ہیں، ہم اس لیے پیچھے آ جاتے ہیں۔ شمر کہتا ہے یزید کو، پھر میں نے کہا اب جلدی کرنا چاہیے، اب یہ شور مچ گیا تو کام خراب ہو جائے گا۔ شمر کہتا ہے میں نے پھر حسین پاک کے اس گردن پر وار کیا، آپ کو شہید کر دیا۔ سامعین محترم، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام مدینہ منورہ کی گلیوں میں آپ گزر رہے تھے، بازار میں گزر رہے تھے، آپ نے ایک کسائی کو دیکھا، کسائی کی آپ دکان سے گزرے تو کسائی کو دیکھا کہ اس نے بکرا ذبح کیا ہوا ہے اور لٹکایا ہوا ہے ذبح کر کے۔ حضرت امام زین العابدین پوچھنے لگے اے کسائی یہ تو بتا، اے کسائی یہ تو بتا، یہ بکرا ذبح کیا ہے، کیا ذبح کرنے سے پہلے اس کو پانی بھی پلایا ہے، کوئی دانہ وغیرہ بھی کھلایا ہے؟ وہ عرض کرنے لگا حضور ہاں ذبح کرنے سے پہلے دانہ بھی کھلایا ہے، پانی بھی پلایا ہے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ فرمانے لگے
وہ کوفی وہ کسائی اتنے بدبخت تھے کہ انہوں نے میرے بابا کو ذبح کیا، شہید کیا، 3 دن پیاسا رکھا۔ سامعین محترم، کسی شاعر نے کیا خوب کہا، 3 دن دے ترہائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں، پھر بھی ود جانا دتیاں انہاں غازیاں شیر جواناں، بیت یزید قبول نہ کیتی، ویکھو آل نبی دیاں شاناں، آزم صبر حسین دا ڈٹھا وچ کربل دے میداناں، حضرت امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں کبھی آپ ان محمد کے لاشیں اٹھا رہے ہیں، کبھی آپ اپنے رشتہ داروں کے 72 لاشیں اٹھائے امام حسین علیہ السلام کی۔ اس وقت عمر مبارک مورخین لکھتے ہیں 56 برس یا 57 برس تھی، آپ جوانی میں نہیں تھے بلکہ 56 برس یا 57 برس عمر تھی۔ ایک لاش گھر میں پڑی ہو تو قیامت برپا ہوتی ہے۔ امام علی مقام کا جگرہ دیکھیے، حوصلہ دیکھیے، سب لاشیں اپنے ہاتھوں سے اٹھائیں لیکن امام گھبرائے نہیں، اپنے موقف پر قائم رہے، استقامت اختیار کی، یزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی، جو اسلام کی حدوں کو پامال کر رہا تھا اس کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی۔ سامعین محترم، مورخین لکھتے ہیں کہ جب حضرت علی اکبر علیہ السلام ان کی شہادت ہوئی، امام علی مقام کی عمر مبارک 56 یا 57 برس تھی، جب آپ خیمے سے باہر نکلے آپ کی داڑھی مبارک بالکل سیاہ تھی، لیکن جب آپ علی اکبر کی لاش کو اٹھا کر خیمے میں واپس لائے، آپ کے سارے سر کے بال اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے غم کی وجہ سے۔ سامعین محترم، اتنے دردناک واقعات پیش آئے۔ آخر میں حضرت جناب قاسم بن حسن کی شہادت بیان کر کے پھر اجازت چاہوں گا۔ حضرت قاسم یہ صاحبزادے ہیں حضرت امام حسن علیہ السلام۔ عرب قبائل میں سے ایک قبیلہ ہے بنو ثقیف، ان کی 2 شہزادیاں، ایک کا نام ام فروا تھا، دوسری کا نام ام لیلہ تھا۔ ام فروا یہ حضرت امام حسن کے عقد میں آئیں، ان سے حضرت قاسم پیدا ہوئے، اور جو ام لیلہ تھی یہ امام حسین علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھی، ان سے حضرت علی اکبر علیہ السلام، یہ دونوں آپس میں خالہ زاد لگتے ہیں۔ حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب سب شہید ہو چکے، حضرت قاسم عرض کرتے ہیں یا حسین، اے میرے چچا جان، اب مجھے اپنی بارگاہ میں دین کی خاطر قربان ہونے دیجئے۔ حضرت حسین علیہ السلام فرمانے لگے، اے میرے بتیجے تو میرا بڑا لاڈلا ہے، تو بچپن میں تھا، تیرے بابا اس دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے۔ حضرت قاسم عرض کرتے ہیں، اے چچا جان مجھے بھی قربان ہونے دیجئے۔ آخر میں روایات میں آتا ہے آپ کے بازو پر ایک تعویذ تھا جو آپ کے بابا نے وہ آپ کے بازو میں پہنایا تھا، وہ جب کھولا گیا اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب آپ کے چچا حسین پر کوئی برا وقت آئے، کوئی مشکل آئے تو آپ ان کا ساتھ نہ چھوڑیے گا بلکہ ان کی بارگاہ میں جان کا نذرانہ پیش کر دیجئے گا۔ سامعین محترم، حضرت قاسم بن حسن نے اپنے چچا سے اجازت مانگی، آپ پھر یزیدیوں کے سامنے جاتے ہیں اور آپ ان کو للکارتے ہیں۔ سامعین محترم، اس وقت عمر ابن سعد کہتا ہے، کوئی ہے جو اس علی کے پوتے سے مقابلہ کرے؟ حضرت قاسم بن حسن جب سامنے جاتے ہیں تو ایک ارزق نامی پہلوان یزیدی لشکر میں اس وقت موجود تھا، وہ اتنا بہادر تھا کہ 1000 آدمیوں کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ اس نے کہا میں قاسم بن حسن کے سامنے جاؤں گا، ان کو جا کر شہید کروں گا۔ عمر بن سعد کہنے لگا، یہ علی کا پوتا ہے،
اس پر اکیلے وار نہ کرنا، یہ تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا، تمہارا سر کاٹ دے گا۔ اس نے بڑے غرور کے انداز میں اپنے 4 بیٹوں کو بھیجا، جاؤ میں اس کے سامنے جاؤں، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، میں اس کے سامنے جاؤں۔ اس نے 4 بیٹوں کو بھیجا تو حضرت قاسم بن حسن نے ان 4 کو واصل جہنم کر دیا۔ وہ بڑا گھبرایا، پھر وہ گیا حضرت قاسم بن حسن کے پاس، جا کر لڑنے لگا۔ حضرت قاسم بن حسن علیہ السلام نے آپ نے فرمایا تو مجھ سے کیا لڑے گا، جا اپنے گھوڑے کی زین تو سنبھال، وہ لٹک رہی ہے۔ جب وہ گھوڑے کی زین دیکھنے لگا، اس نے سر نیچے کیا، امام قاسم بن حسن نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جب یہ دھوم مچی، جب لشکر پریشان ہوا تو آخر میں عمر بن سعد نے بن سعد نامی بدبخت کو کہا کہ تو اس پر وار کر قاسم بن حسن پر۔ اس نے دور سے وار کیا، حضرت قاسم